میرا نام ریحانہ ہے اور آج میری بڑی بہن کے لیے بہت ہی امیر گھر سے رشتہ آیا تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، 2 تو پہلے سے شادی شدہ تھے۔ سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے انہوں نے میری بڑی بہن کا ہاتھ مانگا تھا۔ میری بڑی بہن جس کا نام ساجدہ ہے، وہ بہت کھوئی کھوئی سی رہتی تھی اور اس نے میرے ماں باپ کے کہنے پر اس رشتے پر رضامند تو ہو گئی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ ہمارے گھر میں انکار کی گنجائش تو ویسے بھی نہیں تھی، لیکن جس دن شادی کا دن تھا مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ وہ دن چڑھے تک سو رہی ہے۔ میں نے اسے اٹھایا کہ آج تمہاری شادی ہے، آج تو ٹائم سے اٹھ جاؤ۔ جیسے ہی میں نے کمبل ہٹایا تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہاں پر میری بہن موجود نہیں تھی، بلکہ اس نے تکیوں کو ایسے رکھا ہوا تھا جیسے وہ سوئی ہوئی ہے، اور وہاں پر ایک تحریر چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہمارے گھر میں تو ایک کہرام مچ گیا تھا، اوپر سے بارات بھی آنے والی تھی اور میرے والدین بہت پریشان تھے۔ اور جب بارات آئی تو لڑکے کی ماں کے سامنے میری ماں قدموں میں بیٹھ گئی اور کہا کہ میری بڑی بیٹی نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، اب ہماری چھوٹی بیٹی کا نکاح لے لیں۔ اب میری ساس بہت ہی نیک خاتون تھی، وہ میرے والدین کی مجبوری کو سمجھ گئی اور کہا کہ آپ لوگوں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جو کچھ کیا آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی بیٹی نے کیا ہے، اس لیے مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم آپ کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر لیتے ہیں، اور اپنے بیٹے کو بھی سمجھا دوں گی کہ انہوں نے فوراً ہی اپنے بیٹے کو ساری بات سمجھا دی تھی۔ اس طرح میرے والدین نے جلدی شادی کی تیاری شروع کر دی تاکہ لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہ ملے، اور میں رخصت ہو کر اپنی ساس کے گھر آ گئی۔ میرے والدین نے بھی میری ساس سے وعدہ کیا تھا کہ یہ آپ کی بہت خدمت کرے گی، اور میں نے بھی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ جس عورت نے ہماری عزت کی لاج رکھی، میں اس کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دوں گی اور ہمیشہ دل سے ان کی خدمت کروں گی۔ میری شادی کو کچھ دن ہو گئے تھے، لیکن میں نے گھر میں محسوس کیا کہ میری ساس کی ایک بات بھی اس گھر میں نہیں مانی جاتی، بلکہ میری دونوں جٹھانیاں اور میرے دونوں جیٹھ بھی اپنی مرضی کرتے ہیں، اور میرے شوہر بھی اپنی ماں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ایک دن میں نے چاول بنائے تو اپنی ساس سے کہا کہ آپ کو شوگر ہے، میں آپ کے لیے روٹی اور سالن بنا دیتی ہوں، جس پہ میری ساس نے منع کر دیا کہ تم رہنے دو، جو گھر میں بنتا ہے میں وہی کھا لیتی ہوں۔ لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس سے ان کی طبیعت خراب ہو جانی تھی۔ میں نے ان کے لیے سالن روٹی بنائی۔ اس وقت میرے شوہر بھی گھر آ گئے اور وہ کمرے میں چلے گئے، لیکن میں کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ تمہیں اس بات کا خیال نہیں کہ تمہارا شوہر گھر آیا ہے اور کوئی پانی اور کھانا اس سے پوچھ لو، جس پر میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کی ماں کی خدمت میں ہی لگی ہوئی تھی، ان کے لیے روٹی اور سالن بنا رہی تھی۔ تو میرے شوہر نے مجھے جو الفاظ کہے مجھے سن کر بہت حیرت ہوئی کہ میری ماں کی خدمت کو رہنے دو، ان کے پاس بہت کچھ ہے، وہ خود اپنا خیال رکھ لیں گی۔ اب مجھے ان کا رویہ اپنی ماں کے ساتھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میری دونوں جٹھانیاں بھی میری ساس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری ساس کے کمرے میں جمع ہو گئے اور کہا کہ آپ جائیداد ہمارے نام کیوں نہیں کر دیتی۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم میری ماں کی خدمت اس لیے کر رہی ہو نا کہ ساری جائیداد تمہارے نام کر دیں، تب اس لیے اس دن مجھے پتہ چلا کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کرتے ہیں۔ میری ساس نے اپنے تینوں بیٹوں کو کہہ دیا کہ میرے شوہر کے چلے جانے کے بعد تم لوگوں کی آنکھیں تو ماتھے پر آ گئی ہیں۔ پہلے اس گھر کا خرچہ 30,000 میں پورا ہو جاتا تھا، اب 1.5 لاکھ میں کر کے بھی خرچہ پورا نہیں ہوتا، اور تم لوگ اس گھر کے خرچے میں 1 روپے بھی نہیں لگاتے۔ یہ بات سن کر تینوں بیٹے خاموش ہو گئے۔ اب تینوں بیٹے چاہتے تھے کہ ان کی والدہ کے نام جتنی جائیداد ہے وہ ان کے نام کر دیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی زندگی میں یہ جائیداد ہمارے نام کر دیں، لیکن میری ساس نے صاف انکار کر دیا۔ میری ساس اب اپنے تینوں بیٹوں پر ذرا بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ اماں اس گھر میں صرف تم پر بھروسہ کرتی ہیں، تم ایسے کرو کہ ان کو پانی میں یہ بے ہوشی کی دوا ملا کر دے دو تاکہ ہم سارے جائیداد پر ان کے انگوٹھے لگوا لیں۔ میں نے اس کام کے لیے صاف انکار کر دیا، جس پر میرے شوہر نے مجھے طلاق کی دھمکی دی، تو میں نے کہا کہ اب جیسے شخص کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں طلاق ہی لے لوں۔ اس بات پر میرے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا اور میری ساس کو یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو دل دکھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ میں پھسل کر گر گئی تھی، جس پر انہوں نے کہا کہ میری زندگی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور میں نے چہروں کو پہچان لیا ہے، اور تم گری نہیں، تمہارے شوہر نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اور اپنے بیٹوں کی حقیقت بتا کر وہ رونے لگی۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ مجھے شام کے وقت نیند آ گئی، اور جب رات میں آنکھ کھلی تو مجھے گھر میں تھوڑا شور سنائی دیا۔
جب میں ایک کمرے میں جا کر دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تینوں بیٹے اور میری دونوں جٹھانیاں کمرے میں کھڑی ہنس رہی تھی اور ان کے ہاتھ میں کاغذات تھے، یعنی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی ماں کی ٹانگ کو توڑ دیا تھا اور اپنی ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ مجھے اب یہ سب کچھ پتہ چلا تو مجھے بہت زیادہ رونا آیا اور میں نے اپنے شوہر سے کہا، یہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا۔ جس پر میرے جیٹھ نے میرے شوہر سے کہا، تمہارے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے، میں تو کہتا ہوں اس کو بھی طلاق دے دو، اس جیسی 10 مل جائیں گی۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ آپ لوگوں کو اس بات کی سزا ضرور دے گا۔ جو کچھ آپ لوگوں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے، میں یہ کہہ کر وہاں سے نکل آئی۔ جیسے ہی میں نے گھر سے باہر نکلی تو مجھے ایسے لگا جیسے زلزلہ آیا ہے۔ آس پاس کے گھروں کی دیواریں گر گئی تھیں، لیکن ہمارا پورا گھر ہی زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں نے یہ سب دیکھ کر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور سوچا کہ اللہ نے ان تینوں کو سزا دی ہے اپنی ماں کے ساتھ اس بدسلوکی کی۔ تو میں نے اپنی ساس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تو میرے ساس مجھے مل گئی۔ میں نے انہیں ہسپتال لے گئی اور ان کا علاج کروایا۔ میرے دونوں جیٹ تو اور ان کی بیویاں تو اسی وقت انتقال کر گئیں، لیکن میرے شوہر کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور 3 ماہ تک ہی زندہ رہ سکے۔ میری ساس یہ سب کچھ دیکھ کر بہت افسوس کرتی تھی کہ ان کو بیٹوں نے لالچ میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب میں اپنی ساس کے ساتھ رہتی ہوں، جبکہ میرے والدین نے بھی میری ساس سے کہا ہے کہ وہ ان کے گھر آ کر رہ لے، لیکن میری ساس نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہنا چاہتی ہے۔ اس طرح ایک گھر انہوں نے کرائے پر دیا ہوا تھا، آج ہم دونوں اسی گھر میں مل کر رہ رہے ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ جو اس دنیا میں برا سلوک کرتا ہے اس کو اس بات کی سزا مل جاتی ہے۔ ان تینوں کو بھی اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کرنے کی سزا ملی تھی اور اللہ تعالیٰ اس بات کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔